الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیارے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ 28 پارے کا یا 28 پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گی، جس کا آغاز قد سمع اللہ سے ہوا ہے اور اسی نام سے اس پارے کو جانا جاتا ہے. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے 9 صورتیں جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، تغابن، طلاق اور سورہ تحریم. یہ 9 صورتیں ہیں جو اس میں آئی ہیں. ان 9 صورتوں میں سے 4 ایسی صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ان کا آغاز ہوتا ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. اور اس سے پہلے پارے میں جو آپ نے سماعت فرمایا تھا سورہ حدید، یہ بھی جو ہے مسبحات کی صورتوں میں شامل ہوتی ہے. کل ملا کر یہ پورا پارا جو ہے یہ 20 رکوعات پر مشتمل ہے. اب آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحتیں رکھی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین نام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسماء الحسنی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ایسے کئی سارے اسماء الحسنی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے آخر میں کیا ہے، جن کوالٹیز کو ہم پہلے سے کئی پاروں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے انسانوں کو ہدایت دی، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا. یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی بھی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات پہلے ہی سے ان لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. یہاں پہ جو احمد استعمال کیا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جس کا پہلے ہی سے عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو ہم نے امیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، تمہارے لیے رسول بنایا. اور کس مقصد کے لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واضح کر دیا. کہا کہ ہم نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ اسے دنیا کی زندگی کی ساری تمام ادیان اور نظام ہائے زندگی پر اسے غالب کر سکے، اور تاکہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس ہدایت سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس چیز کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے ڈر سے وہ پھٹا پڑتا ہے. اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو انسان نے خود اپنے سر لے لی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو تم نے اپنے سر لے لی ہے، اب ضروری ہے کہ تم اس ذمہ داری کو پوری کرو، اس رسپانسبلٹی کو پورا کرو، کیونکہ اگر تم اس کی ذمہ داری کو پوری نہیں کرو گے، یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرو گے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ مثال جو دے رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کی مثال دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی تو اس تورات کو وہ پڑھ کر اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہا اس گدھے کی سی ہے کہ اس گدھے کے اوپر جو ہے کئی سارا سامان آپ لاد دیں، کئی ساری کتابیں آپ اس کے پر لاد دیں، اس کتابوں سے اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ علم، وہ دین کا علم، وہ انفارمیشن، وہ تعلیمات، وہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کرتا، کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو اس تورات کا فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کا حال یہ تھا کہ جو ہے انہوں نے گھمنڈ کیا، غرور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے اور ہم پر جو ہے اس کتاب کو نازل کیا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو ہے تم صحیح راہ پر ہو تو تم موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے زیادہ زندگی کے حریص انہی لوگوں کو پاؤ گے کہ موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے لیکن پھر بھی تورات پر عمل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہدایت کر رہا ہے کہ قرآن تمہارے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، جس سے پہلے بھی آیا تھا کہ قرآن تم پر فرض ہے، تو کہا کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو تم نے اپنے سر لے لی ہے. اب ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کو تم پورا کرو، اور جو آیتیں تم تک پہنچی ہیں اسے لوگوں تک پہنچانے کی تم کوشش کرو. یہ پوری نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن میں جتنے احکامات آئے ہیں ان پر تم عمل کرنے کی کوشش کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے داخل ہوتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ اسلام کا بول بالا نہیں ہوتا بلکہ اسلام کو گرانا ان کا مقصد ہوتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں منافقین کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا ہے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل طور پر منافقین کے کیا کوالٹیز ہیں، کچھ کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بارے میں گنوایا ہے. آئیے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. منافق سب سے پہلے کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر تو ایمان لے کر آ جاتا ہے لیکن دل میں نہ ہی وہ ایمان لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے
کہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام کا جو ہے بول بالا نہ ہو بلکہ اسلام کو وہ نیست و نابود کر سکے, اسلام کو جو ہے ختم کر سکے, یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن ظاہری طور پر کلمہ کہہ کر وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب ان لوگوں کی کیا کوالٹیز ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا حال ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے, لیکن اس کے بعد وہ کفر کرتے ہیں, اسلام سے انکار کرتے ہیں. یہ صریح جھوٹے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن کفر کرتے ہیں. چونکہ یہ جھوٹے ہیں, یہ سب سے پہلی ان کی کوالٹی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ وسپر کرنا ایک دوسرے کو. وہ اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں, چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کام کریں کہ اسلام کو جو ہے دبا دیا جائے یا اسلام کو ختم کر دیا جائے. اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے والا نہیں ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو اس میں چوتھا اللہ رب العالمین ہو, یا 5 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو اس میں چھٹا اللہ رب العالمین ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. خفیہ بات کرنے والے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. منافقین کی کوالٹی بتائی کہ وہ سرگوشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سرگوشی کر رہے ہو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہو. یہ دوسری کوالٹی ہوگی. تیسری کوالٹی کہا کہ وہ اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو نہیں سکھایا ہے. ایک الگ طریقے سے سلام کرتے ہیں. ہم جس طرح سے سلام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ السلام علیکم, یعنی کہ تم پر سلامتی ہو ہم کہتے ہیں. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو جان بوجھ کر السلام علیکم یعنی جلدی سے وہ سلام کرتے, لیکن السلاموں کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے, جس کا معنی یہ ہے کہ تم پر موت آ جائے. یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح سے سلام کی ادائیگی کرنا ان منافقین کا یہ تھا کہ وہ الٹ پھیر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینا چاہتے تھے. نعوذ باللہ, سلامتی کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی بد دعا بھیجنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ان کی کوالٹی ہے کہ وہ الفاظ کا الٹ پھیر کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اکثر جب سلام کرتے ہیں تو جلدی میں السلام علیکم ایسا کہہ دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم سامنے والے پر سلامتی بھیجنے کی بجائے بد دعا بھیج دیں کہ اس پر موت آ جائے. اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تیسری کوالٹی ہوگی. چوتھی کوالٹی منافقین کی یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ تعالیٰ سے کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا چونکہ ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ کبھی جو ہے جھوٹی قسم نہیں کھاتے, تو لوگ جو ہے انہیں مسلمان سمجھ کر ان کی قسم پر یقین کر لیتے ہیں, حالانکہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ قسم کھا کر لوگوں کا وہ ٹرسٹ حاصل کریں اور اس کے بدلے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں. 5ویں ان کی کوالٹی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ کر لوگوں سے خوف کھاتے ہیں. یعنی اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا لیکن لوگوں کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے. کبھی مشرکین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پر دیکھتے ہیں کہ پلڑا زیادہ بھاری ہے, اگر مسلمان جیت رہے ہیں تو مسلمان کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں, اگر مشرکین جیت رہے ہیں تو مشرکین کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بیسس پہ اپنی زندگی کو تبدیلی ان کی زندگی میں لے کر آتے ہیں. چھٹی کوالٹی ان لوگوں کی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کہ اللہ کے رسول سے جو لوگ مخالفت کریں گے, جو لوگ اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہیں, ان تمام لوگوں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ ہے یہودیوں کا ایک واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ذکر کیا ہے. اور یہ کون سا واقعہ ہے؟ ان شارٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہودیوں کے درمیان جو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر. یہ بنو نذیر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ میں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے, لیکن کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ انہوں نے جو ہے اس معاہدے کو توڑ دیا. تو فائنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ یا پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد اپنی جو فورٹریس ہوتی ہے انہیں اتنا فخر ہوتا ہے انہیں اپنے اوپر کہ ہمارے پاس اتنا پاور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہرا نہیں سکتے ہیں, تو وہی فورٹریس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. فائنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پوری جگہ کو محاصرہ کر لیتے ہیں, یعنی اس کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد سراؤنڈ کرنے کے بعد وہاں پر جو درخت ہوتے ہیں, جو درخت یعنی کہ ان کے جنگ کے درمیان جو ہے کچھ رخنا ڈال سکتی تھی یا رکاوٹ بن سکتی تھی, ان درختوں کو جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ خود وہ لوگ ڈھکنے ٹیک دیتے ہیں اور وہ یہودی قبیلہ ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں منافقین کا جو طرز عمل تھا, یعنی ایسے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو منافقین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے 2 غلط کام کیے. سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ جب یہودی جو اپنے فورٹریس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہ مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. انہوں نے جو ہے بنی نذیر کے قبیلے سے کہا کہ ہم 2000 کے لشکر سے تمہاری مدد کریں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان لوگوں نے نہیں کی. سب سے پہلی چیز ان لوگوں کا ساتھ دیا کہ اللہ کی مخالفت کرنے والے سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کھجور کے
درخت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کاٹ دیے تھے، ان کے تعلق سے جو ہے انہوں نے بیکار باتیں پھیلانا شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو اسلام ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ فساد نہیں برپا کرو، اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ تمام جو ہے درختوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اس بارے میں کہ یہ سب کچھ جو درختوں کو کاٹنا اور یہ سب تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے تھا۔ یہ لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں اور باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو منافقین ہیں، ان منافقین کی اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے دو مثالیں ان لوگوں کی دی ہیں کہ منافقین دو مثالوں کی طرح ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ منافقین جو ہے یہ سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے شیطان جو ہے انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ تم کفر کرو، اور جیسے ہی انسان کفر کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں تم سے بری الذمہ ہوں، یعنی کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم الگ راستے پر جاؤ، میں الگ راستے پر چلا جاتا ہوں۔ منافقین ٹھیک اسی طرح سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جیسے ہی جنگی حالات میں ان کی ضرورت پیش آتی ہے یا کسی بھی وقت ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہیں مسلمانوں سے، تو اپنی جگہ پر چلے جاؤ، اور ہم اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقین کی لکڑی کے گئی ہو۔ لکڑی جو ہے اس وقت فائدہ پہنچاتی ہے کہ جب اس کا استعمال ہم چھت بنانے کے لیے کریں، دروازہ بنانے کے لیے کریں، یا پھر فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر لکڑی کو دیوار سے لگا کر کندے کی شکل اختیار کر دی جائے تو لکڑی کسی کام کی، کسی فائدے کی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے منافقین کا حال یہ ہے کہ کوئی فائدے کے نہیں ہے، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ الٹا صرف نقصان پہنچانے ہی کا کام یہ منافقین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب کہ میں نے تمہیں اتنے سارے منافقین کی کوالٹیز بتا دیے ہیں تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں منافقت چھوڑ دینی ہے اور مسلمانوں کی روش اختیار کرنی ہے۔ اب اگر تمہیں مسلمان بننا ہے تو ایسے احکامات، ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں جن پر فالو کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور وہ کیا احکامات ہیں؟ ایک لمبی لسٹ جو ہے معاشرتی احکام کی اس میں ہمیں ملتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کون سے معاشرتی احکام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن عورتیں جب ایمان لے کر آتی ہیں تو ان سے کن کن باتوں کی بیعت لی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے بیعت لیا کرتے تھے تو کون کون سی باتوں کی بیعت لی جاتی ہے کہ وہ شرک، کہ وہ کون کون سے کام نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری، زنا، اولاد کو قتل، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اپنے ہاتھ پاؤں سے، کسی بھی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امر معروف کا حکم آ جائے تو فوراً اس پر ایمان لے کر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یہ سب سے پہلا معاشرتی حکم ہے کہ مومن عورتوں سے ان باتوں کی بیعت لی جائے گی۔ دوسرا معاشرتی حکم جو اس میں آیا ہے وہ ہے مہر کے سلسلے میں۔ اس میں آیا ہے مہر کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، جو ہم اس سے پہلے کئی سارے پاروں میں سن چکے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت جو ایک کلوز اس کا تھا کہ جب مرد اگر مکے سے مدینہ آتے ہیں تو واپس انہیں مکہ بھیج دیا جائے گا، لیکن جو معاہدے میں لکھا گیا تھا صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ تو وہاں پہ رجل لکھا گیا، یعنی مرد لکھا گیا تھا، اس میں عورتوں کے لیے ایسا کوئی رول نہیں بتایا گیا تھا۔ تو جو عورتیں مکے سے مدینے کی طرف آ گئی تھیں ان کے تعلق سے کوئی حکم دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہاں پہ ایک معاشرتی حکم دیا، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو تحقیق کرو کہ کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہیں تو پھر وہ تم پر حلال ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ مہر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک مشرک مرد ہے جو کہ مکہ میں رہ چکا ہے اور بیوی یہاں پر آ گئی ہے تو پھر جو ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس عورت پر کہ جتنی مہر اس نے لی تھی پہلے وہ ساری مہر اس سابقہ شوہر کو وہ واپس کر دے گی۔ اور اگر جو ہے یہاں پہ اگر شوہر موجود ہو اور عورت جو ہے وہ کافر ہو، جو کہ مہاجرین میں ہو یعنی کہ وہ مکہ میں ہو، تو وہ اتنی ہی مہر کی جو رقم ہے وہ یہاں پر واپس کر دے گی۔ اب ایسے حالات پیش آئے تھے کہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مہر نہیں ادا کریں گے، مشرکین عورتوں نے کہا کہ ہم مہر کو واپس ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشرکین مہر کو واپس ادا نہیں کرتے ہیں تو تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ تم بھی جو مہر ہے وہ مدینے میں ہی جمع کرو گے اور ان عورتوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا مہر کا معاشرتی حکم۔ اس کے بعد ایک اور جو معاشرتی حکم آیا ہے اسے زہار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ زہار کیا ہے؟ عرب میں جو ہے ایک ٹریڈیشن ان کے اندر پایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے اور لڑائی ہوتے تھے تو اگر شوہر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا تو وہ کہتا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے ٹھیک اسی طرح سے بیوی کو کہہ دیتا کہ وہ مجھ پر اب حرام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ جو زہار تم کرتے ہو ان کی بیویوں کے ساتھ، یہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معاشرتی حکم نازل کیا کہ اگر تم نے زہار کر دیا، یعنی کہ تم نے اگر کہہ دیا کہ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی طرح ہے، تو پھر انہیں حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شرائط پورے کیے جائیں۔ وہ کیا شرائط ہے، وہ کیا کفارہ ہے؟ یا تو ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے، دوسری چیز یہ کہ 2 مہینے کے
پے در پہ روزے رکھے جائیں، یعنی کنٹینیوسلی 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا تو ایک مسکین کو 60 دنوں تک کھلایا جائے یا 60 مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلایا جائے، اس کے بعد ہی تم دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتا ہے زہار کے بعد۔ اس کے بعد جو ایک اور حکم آیا ہے وہ ہے طلاق کے سلسلے میں، اس پہ حکم آیا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہا کہ ان کی عدت کے لیے انہیں طلاق دو۔ عدت کے لیے طلاق دو سے 2 مراد ہیں۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ حیض کے دوران جو ہے طلاق نہیں دی جا سکتی ہے، تو حیض کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد ہی طلاق دی جائے گی اور اس کے بعد ہی عدت کا آغاز ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم طلاق دو گے تو پھر رجوع کرنے کی گنجائش باقی رکھو گے، یعنی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دو گے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ تم انتظار کرو تاکہ تمہارے درمیان کوئی موافقت آگے پیدا ہو سکتی ہے، تو پوری طرح سے رشتے کو ختم نہ کرو بلکہ تم انتظار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں طلاق کے سلسلے میں کہ عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ کب تم نے طلاق دیا تھا، کب عدت شروع ہوئی، کب ختم ہونے والی ہے، نہ مجھے وقت یاد ہے نہ تاریخ یاد ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ وقت بھی تمہیں یاد رکھنا ہے، تاریخ بھی تمہیں یاد رکھنی ہے، کیونکہ عدت جو ہے وہ ایک اسپیسیفک نمبر ہے جتنے عدت تمہیں پوری کرنی ہے۔ اب وہ کیا اسپیسیفک عدت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جو حیض سے فارغ ہے یا پھر جنہیں حیض ہے، ایسی خواتین کے سلسلے میں کہا کہ ان کی جو عدت ہوگی طلاق کے بعد وہ 3 مہینے کی ہوگی، جس میں ایک مہینہ 30 دن کا ہوگا، 3 مہینے جس میں سے ایک مہینہ 30 دن کا ہوگا۔ اور پھر کہا جو حاملہ عورتیں ہیں ان لوگوں کی عدت ان کے وضائع حمل تک ہوگی، اور اس وقت تک ان کا خرچہ اٹھانا، پورا اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے وہ خوشحال ہو یا خستہ حال ہو، ہر حال میں جتنا مال اس کے پاس ہے اس سے اپنی بیوی کے خرچے وہ پوری طرح سے اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر طلاق کے سلسلے میں کہا کہ جب طلاق دے دی جائے تو دوران طلاق جو ہے مرد اور عورت ایک ساتھ ایک جگہ پر رہیں، یہ چیز یہاں پر کہی گئی، الا یہ کہ عورت کوئی صریح برائی کی مرتکب ہو، یعنی کہ یا تو وہ یا تو اس نے کوئی بدچلنی کا کام کیا ہو، یا پھر گھر میں رہتے ہوئے اگر عورت لڑائی جھگڑے بدزبانی کرنے پر اتر آتی ہے تو پھر تم الگ الگ جگہ پر رہ سکتے ہو، ورنہ جو ہے جو چیز پریفریبل ہے وہ یہ کہ دونوں مرد و عورت پہلی طلاق کے بعد ایک ساتھ رہیں تاکہ موافقت کی کوئی صورت ان کے درمیان پیدا ہو جائے۔ پھر کہا کہ اگر یہ عدت ختم ہو جائے تو یا تو تم رجوع کر لو، یا پھر تم ان سے نکاح کر لو، یا پھر اسے اپنے آپ سے جدا کر لو، اور جو بھی تم کام کرو 2 گواہوں کو اپنے ساتھ رکھنا تمہارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ معاشرتی حکم آتا ہے وہ ہے کانا پوسی کے سلسلے میں آتا ہے۔ کانا پوسی کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے کانوں میں وسپر کرنا، اسے کانا پوسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کانا پوسی ایک سخت شیطانی کام ہے، یعنی مجلس کے ادب یہاں پر جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آداب مجلس اس میں بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کہا گیا جو اللہ کے رسول نے اپنے حدیث مبارکہ میں کہا کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 لوگ باہم سرگوشی آپس میں نہ کریں کہ تیسرے شخص کے لیے باعث رنج ہو، یعنی 3 لوگ بیٹھے ہوئے تو 2 لوگ آپس میں کانا پوسی نہ کریں، کیونکہ ایک شیطانی فعل ہے، تیسرے شخص کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی زبان میں آپ بات کرنے نہ لگ جائیں کہ تیسرے انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا زبان کا بات کر رہے ہیں اور اسے ایسا لگے کہ آپ اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا اشارے کنائے میں دیکھنے کی کوشش کرنا کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ اسی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کانا پوسی شیطانی فعل ہے، اس سے دور رہو۔ نیکسٹ جو آیا ہے وہ ہے کہ مجلس کا ایک اور ادب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مجلس تم بنا کر بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی باہر سے اندر آتا ہے تو اس کے لیے تم جگہ بنا دیا کرو تاکہ اس کے اندر اس مجلس میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اپنی حدیث مبارکہ میں کہا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر وہ گھس جائے، دھس جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تم جو ہے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر محفل میں نہ بیٹھو گے، محفل کے ادب قرآن مجید میں بتائے گئے کہ تم جگہ ان کے لیے بناؤ گے تاکہ وہ آ کر کشادگی سے بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد ایک اور جو حکم آیا ہے وہ یہ کہ بغض سے اپنے دل کو تم پاک رکھو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کے آنے سے پہلے ایک رسول کہتے ہیں کہ اب جو صحابی آنے والے ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ وہ ایک صحابی آتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اگلے دن بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک صحابی آنے والے جو اہل جنت ہے، پھر وہ صحابی آتے ہیں، پھر تیسرے دن بھی یہ ہوتا ہے، تو صحابیوں کو جو ہے تھوڑا سا یہ ہونے لگتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ صحابی جو ہے یہ اہل جنت ہے، تو وہ جا کر جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ کیا کیا عبادتیں کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نارملی عبادتیں کر رہے ہیں، تو وہ صحابی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اہل جنت ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہو میں حسد کرتا ہوں، یعنی اپنے دل کو میں نے کینہ بغض حسد سے بالکل پاک و صاف رکھا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اہل جنت ہے۔ یہ ایک اور حکم آیا کہ بغض سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھو۔ پھر اس کے آگے ایک اور حکم جو آیا وہ یہ کہ غیر مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ
گناہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک غلطی جو کی تھی اس غلطی کو تم نہ دہراؤ۔ کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ سلام ہو تم پر، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ میرے والد پر رحم فرما جس طرح اس نے پہلے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب ان کی پکڑ بھی، جب انہیں احساس ہو گیا تو فوراً انہوں نے توبہ کر لیا، پلٹ آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ اسلام میں کوئی بھی چیز جو حلال کی گئی ہے اپنے اوپر حرام کر لینا اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر لیا ہے؟ یعنی یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا واقعہ ہے یہ واقعہ اس طرف کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امہات المومنین کے پاس کچھ وقت جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک بار جب وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس شہد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا تو وہ شہد وہاں پر کھاتے ہیں، تو اسی لیے وہاں پر تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے ان کو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور جو دوسری امہات المومنین ہوتی ہیں تھوڑا سا جیلس محسوس کرنے لگ جاتی ہیں، تو اسی لیے وہ جو ہے ایک پلان بناتی ہیں۔ پلان کیا کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہد کھانے کے بعد جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر جو ہے ایک بسان جیسی اسمیل ہے جو کہ شہد میں ہوتی ہے، شہد کی مکھی میں ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے اس طرح کی بو آتی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفاست پسند تھے تو اسی لیے جو ہے وہ شہد کھانا چھوڑ دیں گے، تو زینب رضی اللہ عنہ کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ یہ پلاننگ پوری ہوئی تھی۔ جب یہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے جب یہ ہوا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ اب سے میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی اور کہا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی تمہیں کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے اسلام میں حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ چیز حرام ہی میں شامل ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ حکم آیا ہے وہ ہے مال غنیمت اور فے کے سلسلے میں حکم آیا ہے۔ اب یہ مال غنیمت اور فے کیا ہے؟ ان شارٹ اگر کہا جائے تو مال غنیمت وہ مال ہے کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس جنگ میں جنگ ہونے کے بعد جو سارا مال بکھیر جاتا تھا اور اس کو کلیکٹ کر لیتے تھے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور دوسرا مال فے وہ مال ہے جو کہ بغیر جنگ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بنو نذیر کا بھی جو قصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ خود وہاں سے بھاگ گئے، انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، وہ وہاں سے خود بخود مدینے سے بھاگ کھڑے ہو گئے، تو ایسے حالت میں جو مال وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو اب یہ مال کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر مال غنیمت ہے تو اس کا 5واں حصہ یعنی 5 حصوں میں آپ اسے ڈیوائڈ کریں گے، اور جو 5th حصہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، اور جو 4 حصے ہوں گے یہ 4 حصے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جن لوگوں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ لیکن جو مال فے ہے جو بغیر کسی محنت کے حاصل کیا گیا ہے وہ پورے کا پورا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور کتنا کتنا کس کس کو دینا ہے اس میں جو ہے اس کے ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد جو آخری معاشرتی حکم اس میں آیا ہے وہ ہے جمعہ کے دن کا حکم اس میں آیا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز جاننے کی یہ ہے کہ جو جمعہ لفظ ہے جو اصطلاح ہے یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جو جمعہ کا دن تھا اسے یوم عروبہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک دن جو ہے وہ اجتماعی عبادت کے لیے، اجتماعی کام کرنے کے لیے، اجتماعی عبادت کرنے کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہودیوں میں بھی جو ہے جو سیٹرڈے کا دن ہے، اس لیے جو سبت والوں کا قصہ آیا ہے وہ سیٹرڈے کے دن عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات سیٹرڈے کے دن ملی ہے۔ عیسائی جو ہے وہ سنڈے کے دن کو اچھا مانتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے قبر سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو دن اجتماعی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے وہ جو ہے جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بدلے میں کسی اور کو ٹھہراؤں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے، اور پھر جو جب زور سے اذان دی جائے اور جو لوگ اپنے گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے نہ نکلیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے آگ لگا دوں۔ اتنی بڑی وعید کہی ان لوگوں کے لیے کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا کہ جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، یعنی کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو، دوسری اذان نہیں، جیسے ہی جمعہ کے دن کی پہلی اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی خطبے کے لیے دوڑو۔ جمعہ کے دن کے خطبے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ترتیب کے ساتھ ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے فوراً وہ نام لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خطبے کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں پر دوڑو سے کیا مراد ہے؟ دوڑو سے مراد یہ نہیں کہ بھاگ کر جلدی میں تم وہاں پر جاؤ گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جلد سے جلد اپنے تمام کام کو نپٹاؤ گے اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ جلدی گڑبڑی میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے سے منعیت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول جس کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار آپ سے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے زور ڈب بھاگنے کی کچھ آواز آتی ہے۔ پوری نماز ہونے کے بعد اللہ کے رسول پیچھے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا آواز تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ کر نماز پڑھنے آئے تھے۔ اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ جو ہے مسجد کو کہ جو ہے
تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سکون کے ساتھ تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جتنا تمہیں امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے اتنا پڑھو اور باقی کی نماز اکیلے تم پوری کر لو۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ جمعہ کے دن جب کہا گیا کہ تم بھاگو ذکر کی طرف، کہا خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کہ جب جمعہ کا وقت آ جائے تو جتنا بھی تمہاری تجارت ہو، جو بھی تم کام کر رہے ہو، فوراً بند کر دو اسے اور فوراً نماز کے لیے چلے جاؤ، اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن تم تجارت نہیں کر سکتے، جمعہ کے دن تجارت کر سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ نماز پہلے پڑھو گے، اس کے بعد جا کر تم اپنے کام کو مکمل کر سکتے ہو۔ اب اس میں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کہا، جو میں نے اس سے پہلے بھی حدیث کہی کہ اللہ کے رسول کا جی چاہتا ہے کہ آگ سے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، تو یہاں پر جو ہے کن کن لوگوں پر جو ہے جمعے کی نماز فرض ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جمعہ ہر مسلمان کے لیے جماعت کے ساتھ واجب ہے، سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض۔ غلام، عورت، بچے، مریض، اگر ان 4 کیٹیگریز میں ہمارا نام آتا ہے تو پھر ان کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہ کچھ معاشرتی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کیے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ معاشرتی احکام کو تمہیں فالو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نصیحتیں ہیں جو ہم تمہیں کرتے ہیں۔ کیا نصیحتیں ہیں؟ کچھ نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی کہ تم کل کی فکر کرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، یعنی دنیا کی زندگی تم مت دیکھو کہ میرے پاس کتنا مال و دولت ہے، کتنا ساز و سامان ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا نیکیاں کر کے اپنے نام اعمال کو بھر لیا ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اسے دیکھنے کی تم کوشش کرو۔ سب سے پہلے نصیحت کی گئی۔ دوسری نصیحت کی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، یعنی کہ تم خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہو، خود کوئی کام نہیں کرتے لیکن دوسروں کو کہتے ہو کہ وہ کام کرو۔ وہ مشہور واقعہ جو ہم سنتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس جو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میرے بیٹے کو نصیحت کیجیے کہ وہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، کہیے اسے کہ وہ کم گڑ کھائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگلے دن آؤ، اگلے دن وہ عورت آتی ہے، 3 دن تک اسی طرح ریپیٹ ہوتا ہے کہ اگلے دن آؤ، اگلے دن آؤ، اگلے دن آؤ۔ جب تیسرے دن آتی ہے تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو نصیحت کیجیے۔ وہ بزرگ جو ہے بچے کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، گڑ جو ہے بہت زیادہ کھانا تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، تمہیں جو ہے اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ 2 جملے بولنا تھا، یہ 2 جملوں کے لیے 3 دن کا کیا انتظار کرنے کی ضرورت تھی؟ تو جب وہ ان سے پوچھتی ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حال یہ تھا کہ میں خود گڑ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور خود جو ہے بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتا تھا، اسی لیے سب سے پہلے جو میں نے کام کیا اپنے آپ کے اندر بدلاؤ پیدا کیا، اس کے بعد میں نے بچے کو نصیحت کی۔ یہی چیز یہاں پہ کہی گئی کہ تم وہ باتیں مت کرو جو تم خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو وہی نصیحت کرو جو تم خود اپنے لیے کام کرتے ہو۔ تیسری چیز کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین تجارت کرو، اور وہ کیا تجارت ہے؟ ایمان لے کر آؤ اور اپنے جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ انسان کو ترغیب دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال کو انسان خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھی نصیحت اور آخری نصیحت جو اس میں کی گئی پارے میں وہ یہ کہ تمہارے مال و اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، اور ایک جگہ آیا کہ تمہارے مال و اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ انسانوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے مال و اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کئی سارے غلط کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے تمہیں بچانا ہے، ان کو جو ہے تمہیں نصیحت کرنی ہے، لیکن اس آزمائش میں تمہیں خود جو ہے گرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو غلط کام کی طرف مائل نہیں کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو نصیحت کی ہے ان تمام نصیحتوں کو اپنے پلوں میں باندھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، قیامت کا دن آنا یقینی ہے، اور اس دن تمہیں یقیناً اللہ رب العالمین سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بھول گئے ہیں مگر اللہ ان کا کیا کرایا سب کچھ محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جب انسان کو کتاب عمل اس کے دے دی جائے گی، انسان اس کو کھول کر دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے، ایسی کون سی بات بھی نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، میں نے جو کام ایسے ہی مذاق میں کوئی کام کر دیے تھے وہ کام بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز کو ہم نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو جو دعا سکھائی گئی وہ یہ کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ ہمارے سے آسان حساب لے۔ کیا آسان حساب لے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بک دیکھے، اس طرح سے اس کو پلٹا دے اور انسان کو جنت میں داخل کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک پیج پر ایک ایک غلطی پر میری اور آپ کی پکڑ کرنے بیٹھ جائے تو سوچئے، تصور کیجئے کتنی غلطیاں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں، جس پر پکڑ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کرے گا تو کتنی سخت وہ پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ
پہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جب کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا. انسان سوچتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے, تقودو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار جو آج تمہارا ساتھ دے رہے ہیں, کل قیامت کے روز تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ سب سے پہلے تم سے اپنے اعمال چھیننے والے سب سے زیادہ حریص یہی لوگ ہوں گے. تم سے اپنے مال چھین لیں گے, اپنا ہر چیز چھین لیں گے, اپنی نیکیاں چھین لیں گے وہ تم سے, لیکن جو ہے وہ تم پر جو ہے کسی بھی طرح سے تمہیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رشتہ دار اس دن کوئی تمہارے کام آنے والے نہیں ہے قیامت کے روز. اس کے بعد ایک اور منظر اس میں کھینچا گیا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق نور عطا کر دیا جائے گا. عزیز سامعین کرام, اس پورے پکچر کو امیجن کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پلسرات کو لا کر رکھا جائے گا انسان کے سامنے. پلسرات وہ ہوگی جو بالکل اندھیرا, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. جہنم کو لا کر رکھ دیا جائے گا, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا, اور بیچ میں ایک رسی ہوگی جس پر سے انسان کو گزرنا ہوگا, اور ہر انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا. اس وقت جو چیز انسان کا ساتھ دے گی, سوچئے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, بالکل اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس وقت جو لائٹ ہے وہ آپ کے اعمال ہوں گے, جو آپ کا نور ہوں گے وہ آپ کے اعمال ہوں گے, جو آپ کا لائٹ ہوں گے. ایسے ماحول میں جو لوگ نیک عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نیک عمل ان کے لیے اجالا بنیں گے, وہ نیک عمل ان کے لیے نور بنیں گے, اور وہ نیک عمل کے ذریعے سے وہ اس پلسرات کے جو اسٹرنگ ہوگی اس کو دیکھ پائیں گے اور آسانی سے وہاں سے گزر پائیں گے. لیکن جو لوگ کافرین ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی روشنی ان کے پاس نہیں ہوگی, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا, اور جب وہ وہاں سے گزریں گے تو کٹ 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 کر ان کی پوری باڈی اس جہنم کے اندر گر جائے گی, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. اور منافقین کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں وہ جو ہے مذاق کرتے تھے, کبھی مسلمانوں کے ساتھ دیتے تھے, کبھی مشرکین کا ساتھ دیتے تھے, قیامت کے روز بھی اتنا برا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ جو لائٹ ہوگی چھوٹی سی لائٹ انہیں ملے گی. ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی سی لائٹ جو ہے وہ بالکل ڈگمگا رہی ہوگی, پوری طرح سے روشنی بھی نہیں دے رہی ہوگی. وہ جیسے ہی اس پر قدم رکھیں گے روشنی غائب ہو جائے گی, جیسے ہی تھوڑی روشنی آئے گی وہ سوچیں گے ہم تھوڑا آگے بڑھیں, ایک قدم آگے بڑھائیں گے پھر روشنی سلب کر لی جائے گی, اور اس کے بعد ان کا بھی حال وہی ہوگا جو کافروں کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتوں کو منظری کشی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ضرورت ہے کہ تم قیامت کے منظر کی منظر کشی کرنے کی کوشش کرو, اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو. آخر میں اس پورے آپ اسے سیکھتے ہیں, سب سے پہلا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ قرآن مجھ پر اور آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے انسان کو جب قبر کی کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا, اس وقت ایک چیز ہوگی جو انسان کو آ کر چمٹ جائے گی, اور وہ چیز ہوگی کہ منکر نکیر جب آ کر سوال کریں گے تو وہ چیز اس بات کا, اس سوالوں کا جواب دے گی. انسان جو ہے حیران و پریشان ہو جائے گا کہ ایسے ماحول میں جب رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں, گھر والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں, کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے, کہ کون سی چیز ہے جو میں چمٹ گئی ہے اور میرا ساتھ دے رہی ہے اور تمام سوالات کے جوابات دے رہی ہے. جیسے ہی منکر نکیر جو ہے بشارت دیتے ہیں, سیدھے ہاتھ کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے, جنت کی کھڑکی کو, تو وہ چیز جو ہے انسان کو چھوڑ کر جانے لگ جاتی ہے. انسان حیران و پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ اے چیز بتا تو کیا ہے, تو نے کیوں میرا ساتھ دیا, جب میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو کون ہے کہ میرا ساتھ دے رہی ہے. تو وہ چیز کہے گی کہ میں قرآن مجید ہوں, جس طرح دنیا میں تو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, یہاں پر بھی میں تجھے کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی, اسی لیے میں نے اس بات کا انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دے, اور جیسے ہی جنت کی بشارت تمہیں مل گئی اب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق پیدا کریں. رمضان کے اس مہینے میں ہمارے دل میں حلاوت زیادہ ہوتی ہے, اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا سے گہرا بنائیں, اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق گہرا سے گہرا بنائیں, تاکہ یہ قرآن قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے جو ہے شفاعت کا باعث بنے. دوسری چیز یہ جو اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک نشانی بتائی وہ یہ کہ اللہ سے بڑھ کر انہیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے. آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں اور دیکھیں, کیا دیکھتے ہیں؟ کئی ساری ہماری زندگی میں رسم و رواج ہیں, کئی سارے ایسے غلط کام ہیں جو ہم کرتے ہیں, لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے, اس لیے کرتے ہیں کہ باپ دادا ناراض ہو جائیں گے, اس لیے کرتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے رشتہ دار خوش تھے یا نہیں تھے, بلکہ تمہیں سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی درکار ہونا چاہیے. تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات سے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. رسم و رواج اس لیے مت کرو کہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے, بلکہ اگر وہ چیز صحیح ہے تو کنٹینیو رکھو, لیکن اگر وہ چیز تمہیں غلط لگتی ہے تو فوراً فل اسٹاپ ڈالو اور اس چیز کو وہیں پر ختم کر دو. تیسرا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہم آنے والے کل کی فکر کریں. عزیز سامعین کرام, ہم آج الحمدللہ 28 پارے تک پہنچ گئے ہیں, الحمدللہ قرآن کے آخری اس پڑاؤ تک پہنچ گئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹورڈز دی اینڈ کتنے سارے قیامت کی جھلکیاں میرے اور آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ڈر کو ہم اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور آنے والے کل کی فکر کرنے کی کوشش کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جب تمہارے سامنے کوئی آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت کی کوئی آیتیں، تو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی تم بنا لو، یعنی اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لو تم کہ وہ ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، وہ خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ڈر اور خوف تمہارے اندر پیدا ہوگا تب کہیں جا کر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور غلط کام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اگر انسان کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلتا ہے تو وہ آنسو جسم کے جتنے حصے تک لگتا ہے ان تمام حصوں پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ کتنی بہترین بات کہی گئی۔ میں اور آپ اب ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کو ہم سماعت فرما رہے ہیں جہاں پر قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے ہم رونے کی کیفیت اپنے اوپر تالی کر لیں، خشیت کی کیفیت اپنے اوپر تالی کر لیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں، تقوی کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر لیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت الفردوس کی بشارت دے دی ہے اور ہم سب مل کر جنت الفردوس میں ایک ساتھ داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے شفاعت بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا سے گہرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ معاشرتی احکام اس میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم ان معاشرتی احکام کا خیال رکھیں، اور قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہم تک پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بلغوا عنی ولو آیا کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔